اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَىٰ سورہ طٰہٰ اور 9 نمبر آیت سے لے کر 16 تک میں نے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطا کی گئی، ان کی نبوت کا آغاز ہوا طور پر، اس واقعہ کو بیان کیا سورہ طٰہٰ میں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ایک موقع پر کہ قرآن مجید میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جن جن انبیاء علیہ السلام کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں نا، وہ بظاہر ہوتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کا پڑھ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام، اصل میں وہ بات محمد رسول اللہ کی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر گزرنی ہوتی نا، کہ دعوت بھی وہی آپ کی جو پہلے نبیوں کی، وہی بات جو ہر نبی کہتا ہے نا کہ اللہ کی بات کرو، شرک نہ کرو، وہی حضور کہہ رہے۔ جس طرح مشکلات اور مصائب ان کو پیش آئے، دنیا نے دکھ دیا، تکلیفیں پہنچائیں، وہ بھی حضور بھگت رہے تھے آپ کے ساتھی، اور کامیابی بھی پھر اسی طرح کے ساری مشکلوں سے گزر کر آخر میں غلبہ، کامیابی۔ تو بات یہی ہے کہ جس طرح کسی شخص نے یہ پیاری بات کہی نا، خوش طرح باشد کے سر دل براں گفتہ در حدیث دیگراں، کہ بڑی پیاری بات ہوتی ہے کہ آدمی دوسروں کی بات کرتا رہے، کرے اپنے محبوب کی، لوگوں کو نہ پتہ چلنے دے کہ یہ اپنی کر رہا ہے، لوگ سمجھیں کسی اور کی بات کر رہا، مگر وہ بہانہ ہوتا ہے۔ اس لیے پورے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ان نبیوں کی جگہ رکھ دینا تو بالکل وہ بات آپ پر ہی چشمہ ہوتی ہے۔ سب کچھ وہی ہے، نام تبدیل ہوئے ہیں، سٹیج وہی ہے، کھیل وہی ہے، کردار وہی ہے، ایک طرف مخالف ہیں، ایک طرف اللہ کے نبی اور اس کے ساتھی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، کیونکہ قرآن مجید کہتا نا کہ رسول کریم علیہ السلام مسیح موسیٰ ہے، باقی پیغمبر جو ہے نا ان کو وہ سارے مرحلے نہیں ملے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملے، آخر اسلامی حکومت تک نوبت پہنچی، یہی جہاد اور وغیرہ سب حضور کو پیش آئے، باقی درمیان میں کچھ رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ شوق دلانے کے لیے پھر حضور کو کہتا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ۔ مکہ میں جب آپ کو تکلیفیں دی جا رہی تو اللہ کہتا پیارے انداز میں کہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے، شوق دلانے کے لیے حضور ادھر خیال کریں، اس کو یاد کریں کہ آپ کے ساتھ یہ انوکھا کو کام ہو رہا ہوتا ہی ہے۔ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے آگ دیکھی رات کے وقت، رات تھی، مدین سے آ رہے تھے، مصر میں قتل ہو گیا تھا نا فرعون کے پاس رہتے ہوئے، پھر ان کو بھاگنا پڑا، قتل کا فیصلہ فرعون نے کیا، مدین چلے گئے، 10 سال وہاں رہے، بکریاں چرائیں، وہاں شادی کی، اللہ نے بیٹے بھی دے دیے۔ تو 10 سال کے بعد وعدہ کیا تھا ان سے جن کے گھر میں رہتے کہ 10 سال میں پورے کر دوں گا، بعد میں اپنے بچوں کو لے کر پھر مصر کی طرف چل پڑے۔ اب جب ایک جنگل میں آئے تو رات تھی، سردی بڑی تھی، بیوی ساتھ تھی، بچے بھی، نہ راستے کا پتہ چلا، اندھیرے میں کدھر جانا، سردی بھی تنگ کرے۔ تو پھر دور سے انہیں ایک آگ نظر آئی، اِذْ رَأَىٰ نَارًا، انہوں نے ایک آگ دیکھی، فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا، تو اپنے گھر والوں سے کہا، بیوی بچوں سے کہ تم یہاں ٹھہرو، اِنِّی آنَسْتُ نَارًا، مجھے ایک آگ نظر آئی ہے، لَعَلِّی آتِیکُم مِّنْہَا بِقَبَسٍ، میں وہاں جاتا ہوں، شاید وہاں سے کوئی چنگاری لاؤں، شعلہ لاؤں تاکہ تم تاپ سکو، سردی سے جان چھوٹے، او اجد علی النار ہدی، یا وہاں کوئی لوگ ملیں تو ان سے راستہ کا ہی پتہ کروں، میں وہاں جاتا ہوں، تم یہاں رک جاؤ۔ فَلَمَّا أَتَاهَا، جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس گئے، نُودِیَ یا موسیٰ، تو وہاں معاملہ ہی دوسرا تھا، آواز آئی کیا موسیٰ، انی انا ربک، یہ آگ وغیرہ کچھ نہیں، میرا جلوہ ہے، میں تیرا رب ہوں، فخلع نعلیک، اپنے پاؤں سے جوتیاں اتار دے،
انک بالواد المقدس طوا، جس وادی میں اس وقت ہے پاک وادی میں، طوا اس کا نام ہے، مقدس جگہ ہے، اس لیے ادب کے طور پر اونچی تار میں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور موسیٰ میں نے ساری دنیا پر نظر ڈال کر اس زمانے کے لوگوں میں سے تجھے چن لیا۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا اللہ عالم ہے سو رسالت، پیغمبری یوں ہی نہیں، یہ تو ہم میں مشہور ہوگی نا بات کہ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے اور انہیں نبوت مل گئی۔ صرف اتنا سن کر یہ قصہ پہلے نہ پڑھا کہ جب وہ ماں کے گھر پیدا ہوئے تھے اور ماں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر تمہیں خطرہ محسوس ہو کہ ظالم اسے قتل کر دے تو دودھ پلا، جس دن خطرہ محسوس ہو اس کو تابوت میں بند کر کے نا دریا میں بہا دینا۔ اب ماں جب یہ بات اسے کہی گئی تو کتنا اس کے لیے نازک مرحلہ تھا، جگر کا ٹکڑا اتنا خوبصورت خود اپنے ہاتھ سے دریا کے حوالے کر رہی، تو اللہ رب العالمین نے وہاں کائنہ رات دو ہے لے کے ہم اس کو تیرے پاس واپس لے آئیں گے، یہ اس کی حفاظت کا بندوبست کرنا، فکر نہ کرنا، واپس تیرے پاس لے آئیں گے، اس کا بھی اہتمام کر دیا کہ بہن مریم تھوڑی تھوڑی دور رہ کر دیکھ لی گئی۔ جب ملکہ سیر کر رہی تھی تو اس نے وہ صندوق نکلوا لیا اپنی خادماؤں سے کہہ کر، دیکھا بچہ تو وہ لے گئی محل میں، اولاد نہیں تھے اس کے، اس نے کہا اس کو بچہ بنا لیں گے، فرعون سے بھی کہا، بادشاہ سے، تو کہنے لگے نہیں یہ تو دشمنوں کا بیٹا معلوم ہوتا، وہ انہوں نے کیوں بہانا تھا، کسی دوسرے نے ضرور اسرائیلیوں کی۔ تو آسیہ نے کہا کہ اس بچے کو کیا خبر ہے، چھوڑو ان باتوں کو، ہمارے اولاد نہیں بیٹا بنا لیں، مگر ماں سے وعدہ تھا کہ اس کو تیرے پاس واپس لانا، اگر وہاں دودھ پینے لگ جائے تو ماں تو بیچاری رہ جاتی۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ جس وقت اس نے دریا میں بہایا اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے، گرا نہ دیتے تو چیخ اٹھتی اور معاملہ سارا جو ظاہر ہو جاتا، ہم نے حوصلہ دیا۔ تو بہن جو تھی وہ بھی گھس گئی محل میں، دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دائیوں کا دودھ موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا، بہت عورتوں کو انہوں نے بلایا، آپ نے دودھ نہیں پیا، وہ پریشان ہو گئے کہ کیا کریں بچہ دودھ نہیں پیتا۔ بہن نے کہا اگر تم کہو تو میں ایک بی بی کو لاتی ہوں، اس کا دودھ شاید یہ پی لے، اپنی ماں کو لے گی، جو وعدہ تھا کہ تیرے پاس ہی بھیج دیں گے۔ اب کیسا انتظام ہو گیا کہ خطرہ بھی ٹل گیا، سرکاری خرچ پر پالنے لگی، بیٹا اپنا وہاں سے تنخواہ کرو۔ یہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا مومن کا کیا حال، اللہ کے بندو سوچیں، دین دو کو بتاتا، ہم تو آسمان کی بلندیاں پر، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، فرمایا تم اپنے بال بچوں کو بھی حلال کما کر جو کھلاتے ہو نا، خیرات پھر بھی نہیں کہ غریبوں کو دے دو، اپنی بیوی اور بچوں کو بھی دیتے ہو نا حلال۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں والا معاملہ، پالتے اپنے بچے ہو، ثواب اللہ لکھ رہا، تمہیں ثواب دے گا، صرف زکات صدقے کا نہیں، اس کا بھی دے گا۔ اور صحیح مسلم کی یہ حدیث شریف جو پڑھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بیوی اور بچے جو ان کا مرتبہ کتنا بڑھا دیا۔ فرمایا 4 دینار ہیں آدمی کے پاس، سونے کے پاؤنڈ، ایک اس نے جہاد فی سبیل اللہ دے دیا۔ اب دیکھتے جائیں کہ کیسے مصرف ہے، جہاد، ایک سے غلام آزاد کیا، ایک مسکین کو دے دیا، ایک اپنے بچوں پر خرچ کیا۔ تو لوگوں نے پوچھا ایوہ اعظم اجرن، اللہ کے رسول ان میں سے سب سے زیادہ ثواب کس کا؟ فرمایا جو تو نے اپنے بال بچوں پر خرچ کیا۔ دین جیسے مولانا نے پڑھ رہے تھے، کوئی ہماری خواہش نہیں ختم کرتا، نہ ہمیں کسی چیز تو کہتا کہ اس کو اپنے سے مٹا دو، شہوت کیا، غصہ کیا، ہر شے کہتا جو چیز اللہ نے تیرے اندر پیدا کی ہے بیکار نہیں پیدا کی۔ یہ صوفی غلط کہتا کہ یہ مٹا دو، مٹانا نہیں، اس کا مصرف سمجھنا کہ یہ غصہ کہاں کیا جائے، نرمی کہاں کی، ایک شے بھی نہیں جس کو ختم کرنا، بیکار اللہ نے پیدا کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بڑھنے میں اللہ نے اس وقت ماں سے کہہ دیا واپس لائیں گے، وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو پیغمبر بنانے والے ہیں۔ ابھی پیدا ہی ہوا تو اعلان ہو گیا کہ نبی ہونے والا، اس لیے جو نبی ہوتا ہے اس لحاظ سے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چن کر پیدا کرتا، اس کو ایسی صلاحیت اور قابلیت بخشتا ہے کہ وہ یہ بوجھ اٹھا سکے۔ ادنا آدمی یہ احمد نہیں کر سکتا کہ سارے جہان سے دشمنی اور پوری دنیا مخالف، مگر اس کے قدم نہیں ڈگمگاتے، اس کو طاقت اللہ دیتا۔ تو اس لحاظ سے جیسے مودودی صاحب نے بڑی پیاری مثال دی کہ پھل جگ لگتا غنچہ، کلی لگتی ہے پہلے، پھول، دانا تو سمجھتا کہ اسی وقت سے وہ ہے سنگترا مالٹا، مگر پتہ اس نے جا کے لگتا ہے جب وہ پک جاتا۔ اسی طرح 40 سال کے بعد نبی کو اسی دن خبر ہوتی ہے، مگر اللہ کے علم میں وہ پہلے سے اس کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا بڑی شان ہے اس میں،
اور اسی لیے ہم کہتے ہیں ان نبی المختار. مختار یہ ہمارے بریلوی دوست جو ہے نا اختیار سے لے لیتے ہیں کہ جیسے پاورز دے دی انہوں نے مختار کن. نہیں، غلط. عربی میں مختار ہے چنا ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا انا اخترتک موسیٰ، میں نے اتنی دنیا تھی اس میں سے تجھے چنا ہے. بہت بڑی بات ہے کہ جہان بھرا ہوا ہے، اللہ کی نگاہ اس پر پڑتی ہے کہ سب سے بہتری آدمی ہے. اس لیے اپنے وقت میں نبی سے بہتر اگر ہم مانے نا کوئی آدمی ہے امت میں کافر ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے غلط چناؤ کیا کہ اچھا آدمی موجود تھا چھوڑ دیا، نہیں. اور اسی لیے ایک ترجمہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے کہا نبی کا ایک ترجمہ نبوتن سے ہے، نبوتن سے، نبوتن سے نہیں، نبوتن سے بلندی، یعنی مانا ہوتا عظیم القدر رفیع الشان. اتنی بلندی پر وہ کھڑا ہوتا نبی کہ سارا جہان اس کے مقابلے میں پست ہوتا. پوری دنیا مل کر نہ پگڑے میں ڈال دی جائے تو نبی ان سے بھاری ہوتا علیہ الصلوۃ والسلام. چھوٹی بات ہے. تو اللہ نے کہا موسیٰ آج نہیں یہاں کوئی، میں رب ہوں تیرا جو جہاں اپنی تجلی کر رہا ہوں. میں نے تجھے چنا ہے ساری دنیا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے چھانٹا. تیرے ذمہ یہ کام لگایا کہ میرا کلام لے. فاستمع لما یوحی، جو وحی اب تیری طرف ہونے والی ہے اس کو غور سے سننا. ایک عام سننا سامع اسما جیسے کوئی لاپرواہی سے بھی سن رہا، استماع غور اور توجہ سے سننا. اسی لیے قرآن مجید میں آیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا، جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو. یہ نہیں سرسری سن لیا کان میں بات پڑھ، نہیں، غور سے سنو کہ اللہ کیا فرما رہا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا تجھے میں نے نبوت کے لیے چھانٹا چنا ہے، یہ تاج تجھے پہنایا ہے، اس لیے جو وہی ہونے لگی ہے اس کو غور سے سننا. اب جو غور سے سننے کی باتیں کہی گئی سمجھ لیں وہ سارے نبیوں کی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم کا نچوڑ ہے. اس لیے میں نے یہ مقام چھانٹا کہ پہلی وہی میں موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ کہا گیا سارا دین وہ ہے. پہلی بات یہ کہی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. ایک بات تو اپنے دل میں بھی اٹھا، لوگوں کو بھی دعوت دی. اننی انا اللہ، کہ میں ہی اللہ ہوں. لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی فریادیں سننے والا نہیں. الہ کا ترجمہ بالکل صحیح اپنی زبان میں ہے کہ جس کو پاور حاصل ہو اور وہ لوگوں کی مشکلیں حل کر سکیں. قاضی الحاجات، اختیار جس کے پاس نہیں وہ الہ نہیں. جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو مفہوم کیا ہے کہ سارے جہان میں زمین و آسمان میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کے ہاتھ میں نفع و نقصان کا فیصلہ. آپ مجھے کہیں کہ مولانا کچھ میری مدد کریں، اس کا فیصلہ بھی اللہ کرے گا کہ مجھے کرنے دینا ہے یا نہیں کرنے دینا. توفیق وہ دے گا، میں دوں گا پیسے، ورنہ اگر میرا ارادہ بدل گیا کسی کو کچھ نہیں ملے گا. اس لیے اصل بات ہے اللہ ترجع الامور، اللہ پاتا ہے کہ گھوم پھر کر بات میرے پاس آتی ہے. فیصلہ جو کرنا ہوتا میں نے کرنا، کس بات کا اجازت دوں یا نہ. اور یہی بات مولانا رضا خان رحمۃ اللہ نے لکھی کہ سارے نبی ولی فرشتے چاہیں کہ یہ ذرہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے اور اللہ کی مرضی نہ نہیں جا سکے. سب بے بس ہوں گے، مشیت اس کی نافذ ہے، اس کا ارادہ اس کائنات میں جاری ہے. باقی سب بے بس ہے، کوئی کام اگر اس کی مرضی اس کے تحت ہو جائے گا وہ نہیں چاہتا نہیں ہو. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. یہ نیک لوگوں نے یہ جملہ جو فرمایا دین کا خلاصہ کہ جو اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. جو جی چاہے آپ دھکے کھا لے ہوگا وہی جو خدا چاہے گا. بندگارا نیست ناصر جو ذلہ یاری از حق ہو از غیر شما. سادی فرماتے ہیں بندوں کی مشکلیں حل کرنے والا، فریادیں سننے والا اللہ ہے. اس سے مدد مانگ، اوروں سے مدد نہ مانگ. من اضل ممن یدعو من دون اللہ. اس سے زیادہ بیوقوف کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگے. حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بے شمار رحمت اللہ کے نیک بندوں، کس نے کہا کہ ہمیں پوجو؟ یہ ظالم لوگ نیک لوگوں کو تنگ کرتے ہیں کہ وہ ساری عمر توحید سکھاتے ہیں، بعد میں ان کی پوجا شروع انہی کی قبروں پر کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، اپنے خیال میں سمجھتے ہیں عزت کر رہے ہیں. عیسائی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا بیٹھے ہیں یا اللہ کا بیٹا تو اپنے خیال میں کہتے ہیں ہم نے بڑی شان بنائی، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم ہے. ساری عمر اللہ کا نبی کہتا رہا عبدوا اللہ ربی و ربکم، اے اللہ کی بندگی کرو، میرا بھی رب وہ ہے تمہارا، مگر ظالموں نے اس کو رب بنا لیا. تو بیوقوف لوگ شیطان کے بعد سمجھنے کہ ولیوں کی تعظیم کرے، ولی نیکی سکھاتے ہیں. تو حضرت باجدید فرماتے ہیں استغاثۃ المخلوق بالمخلوق
کا استغاثۃ المسجون بالمسجون، بڑی پیاری مثال دی کہ قیدی سے ہی فریاد کرے، دونوں جیل میں وہ کہ مجھے چھڑا، بھائی وہ چھڑا سکتا ہے تو آپ تو پھنسا ہو، تو کہتے ہیں مخلوق سے جب مدد مانگتی تو ایسے ہی ہے جیسے قیدی سے مدد مانگتی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں نا اتنے بڑے ہیں، ابن قیم محدث فقی، وہ لکھتے ہیں کہ شیخ جو ہے عبد القادر جیلانی امام العارفین فی وقت، اپنے زمانے میں وہ اللہ کو پہچاننے والوں کے امام تھے، ان سے آگے کوئی نہیں تھا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی کہ جیسے ایک بڑا دریا ٹھاٹھے مار رہا، وہاں ایک درخت ہے کنارے پر جس کی نہ ٹہنے اندر گھسے ہوئے دریا کے، اس کے ساتھ رسے لٹک رہے ہیں، اور ایک قیدی جو ہے نا جکڑا ہوا، باندھ کر بادشاہ نے لٹکایا ہوا، اور بادشاہ کے پاس تیروں کے ڈھیر ہیں، انگن تیر پڑے ہیں، اور اپنے ملازموں کا اس کو یہ تیر مارو یہ تیر مارو، وہ قیدی کچھ نہیں کر سکتے، سمندر میں پھنسا ہوا اور وہاں لٹکا ہوا۔ تو کہتے ہیں کوئی نادان بیوقوف اس وقت اس شہنشاہ کو، بادشاہ کو چھوڑ کر جو تخت پر بیٹھا ہوا جس کا حکم چل رہا ہے، اس کو نہ کہے، اس قیدی کو کہے جو بیچارہ خود لٹکا ہوا، جتنا اہم قوہ اتنے ہی ہے جو مخلوق کو پکار۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ، کوئی ان سے اونچا ہے؟ اللہ کے نبیوں سے بڑھ کر کوئی نہیں، ان کی مصیبتوں کی تذکرہ کیے کہ دیکھ لو ان کا حال۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، اور سارے ان کا ساتھ چھوڑ گئے، بیماری سے جان نہیں چھڑا سکے، آخر چیخے انہوں نے اللہ سے فریاد کی، وہ بھی اس وقت کی جب ایک دوست دوسرے دوست کے جات، صرف 2 دوست تھے جو ملنے جاتے تھے حدیث پاک، باقی چھوڑ گیا پھر۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا یار مان نہ مان، ایوب نے ضرور کوئی ایسا گناہ کیا جس کی یہ سزا میں رہی، ورنہ اتنی بیماری لمبی 18 سال۔ تو ساتھی نے کہا میں تیری یہ بات یار حضرت ایوب سے ضرور کہوں گا۔ جب آپ کو سنایا پھر آپ اللہ کے ہاں میں گریہ داری کرنے لگے کہ اللہ میرا تو حال یہ تھا کہ میں اگر چل رہا ہوتا اور 2 آدمی لڑ رہے ہوتے نا تو جھگڑے میں اگر کوئی کہہ دیتا اللہ کی قسم سچی ہوتی ہے جھوٹی، تو میں گھر میں جا کر کہ شاید اس نے یار جھوٹا ہی اللہ کا نام دے دیا، اس کا کفارہ خود دیتا تھا۔ میں نے کون سا گناہ کیا، مجھ پر تم نے لگا دی، میں تو تیرا سمجھ کر فیصلہ کہ امتحان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کا اور کو درج دی، مار زمین پر ایڑی، ہاذا مغتسل بارد، ایڑی ماری پانی نکلا، فرمایا ٹھنڈا پانی پیا نہا۔ اور جب آئے تو حدیث پاک میں کہ بیوی پہچان ہی نہ سکی، تو بٹھا کر آئی تھی نا جھاڑیوں کے پیچھے حاجت کے لیے، اس نے کہا میرا لولا پنگلا خامد تھا کہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی وہ ایوب۔ اللہ کہتا ایوب 18 سال علیہ السلام بیماری میں رہے، اپنی بیماری نہیں ٹھیک کر، مجھے کہنا پڑا رب مسن یضر وانت ارحم، اے اللہ مجھے بیماری میں لاچار کر دیا ہے، تو سب سے بڑا رحم کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، بیٹا گم ہو گیا، اللہ تعالیٰ مطلب عزت نہ ہو من الحزن وهو قدیم، غم سے ہر وقت بھرا رہتا۔ قدیم کہتے ہیں مشق کو، مشق بھری ہوئی نا، فرمایا اس طرح غم سے بھرا رہتا، زندگی اس طرح گزر رہی تھی، سر سے پاؤں تک ہر وقت غم میں ڈوبا رہتا، اور رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی، بس یہی کہتا یا اسف علی یوسف، ہائے یوسف کدھر گیا؟ بیٹے کہتے رہے انا کا لفی ضلال، تو گمراہی میں ہے، وہم پڑا ہوا تھا، ہم نے بتایا مر گیا۔ وہ کہتے یار میں تمہیں کچھ کہتا ہوں انما ماسکو بسی بحزنی اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن جماعت کرا رہے تھے فجر کی، سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، جب یہاں پہنچے نا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا انما ماسکو بسی بحزنی اللہ، میں اپنے غم اور پریشانیوں کی فریاد اپنے رب سے کرتا رہتا ہوں، تمہیں کبھی برا پلا نہیں کیا؟ تو اتنا رویا کہ پچھلی صفوں میں لوگوں نے آبادے تھے، حضرت عمر سے برداشت نہیں ہوا۔ اللہ کہتا ہے یار میرے وہ پیارے اور ان سے زیادہ میرا محبوب ہی کوئی نہیں تھا، یہ مصیبتیں کیوں میں نے ان کے ڈالی؟ ان کے درجے بلند ہوئے، تمہاری آنکھوں میں سرما ڈالا گیا کہ اگر یہ مشکلیں حل کر سکے اپنی نہ کر لے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ، کوئی مشکل نہیں حل کر سکتا۔ تو یہی موسیٰ علیہ السلام کو کا پہلا مسئلہ کہ لوگوں کو سمجھا، اور اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے ہر نبی جب آیا اس نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پہلا سبق کیا قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کی پوجا بندی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں۔ تو الہ کیا، جیسے ابن قیم فرماتے ہیں گر کی بات، جس کو تم سمجھو نا کہ یہ ہماری طرح بے بس نہیں، ڈاکٹر ہم اس سے علاج کراتے ہیں، بڑے بڑے عجیب علاج وہ کرتے ہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ یار دوائی ہوگی یا اس کے پاس آلے ہوگے پھر ہی کر سکتا، ورنہ وہ مافوق الاسباب کچھ نہیں کرتے۔ اسی لیے کسی نے ڈاکٹر کو گھر میں پکارا کہ ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دو، سمجھتے یار کلینک میں جائیں گے
سنائیں گے اگر دوائی ہوگی ٹھیک ہے، ورنہ وہ بھی کہہ رہے کہ اس وقت تو کچھ نہیں میرے پاس. جن کو سمجھتے نا کن فیکون حاصل ہے، یا وہ خود اللہ ہے یا اللہ نہیں تو اس نے اس کو طاقت دے دی، کہہ دے ہو جائے گا. بس یہ طاقت اب جب کسی نے مان لیں گے نا آپ، یہ آپ نے اس کو خدا بنا دیا، وہ الہ بنا دیا، اور یہ ہے شرک. اس سے سارا دین تباہ. یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا. اسی لیے معجزے بھی ہے تو ہوا فعل اللہ تعالی، وہ اللہ کرتا ہے اس وقت اس بندے کے ہاتھ میں، اس کی شان بیان کرنے کے لیے لوگوں کو سمجھے، ورنہ وہ بس ہوتا آگے پیچھے اسی نبی سے کہتے ہیں لوگ، کہتا نہیں میرے اختیار میں کوئی لا اجد علیکم، میرے پاس کیا کہ میں تمہیں سواری دوں. عقل نہیں کرتے کہ معجزہ اللہ کسی موقع پر مناسب ہے. اسی میں انما الآیات عند اللہ، معجزے اللہ کے اختیار میں، نبیوں کے پاس. کئی جگہ قرآن پاک میں ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا جو تم مانگتے ہو کہ عذاب لے ہو تو اب تک قصہ ختم نہ ہو چکا ہو، میں تمہیں تباہ کر دیتا. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کروں، اللہ کرے گا. یہ گہری باتیں توحید کو سمجھنے کی. تو اللہ کہتا ہے اس وقت پہلی وہی میں سمجھایا کہ موسیٰ اللہ میں ہوں اور میرے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، کائنات میں میرا حکم چلتا. فاعبدنی، جب یہ بات آ گئی تو اس کا پھر لازمی نتیجہ کہ پوجا میری ہو. پوجا کیا ہوئی کہ مشکل کشا سمجھ کر جو کچھ پھر کیا جائے، اس کو آوازیں دی جائیں کہ یا غوث یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا اس کی نیازیں دی جائیں، یا اس کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کیا جائے، یا اس کے دربار پر سجدے ہوں یا طواف ہوں، جو کچھ بھی نظر نیاز اس نیت سے ہوگی نا، کل دعائیں و ثنائیں و تعظیم ینشا من حاضر لیتے ہیں. جب یہ گندا عقیدہ پیدا ہو گیا نا کہ اس کے پاس بھی کوئی مخفی طاقت ہے جس سے دور بیٹھا بھی ہماری مشکلیں حل کر سکتا ہے، پھر جو تعریف کرو گے، جو ادب کرو گے، وہ ادب نہیں رہا، شرک ہوگا. اور بندہ سمجھ کر ادب کرو گے بے بس ہے، عاجز ہے، کوئی مشکل نہیں حل کر سکتا. مگر اس کو اللہ نے شان زیادہ دی ہے، اس لیے ہم اس سے محبت کریں، تعظیم کریں. پھر بسم اللہ بسم اللہ، یہ تعظیم تو مانگی گئی. حکیم صاحب جو حدیث سنا رہے تھے، جو رویا منامی تھی، حضور نے خواب میں اللہ کو دیکھا، اللہ پاک نے اپنا دست مبارک رکھا. لمبی سنی آپ، آخر نے جو دعا سکھائی حضور کو اور ہمیں سکھائی، اس میں آیا کہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیری محبت بھی ہمیں نصیب ہو جائے، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں نبی ولی نے ان کی محبت بھی ہمارے سینوں میں آ جائے، اور وہ عمل جس سے تیری محبت حاصل ہوتی ہے اس سے کی محبت. تین محبتیں، اللہ کی محبت، اس کے نیک بندوں کی محبت، اور ان کاموں کی محبت جن سے پھر محبت پایا تکمیل تک پہنچی. اگر کرے کرائے کچھ نہ محبت نہیں، وہ عمل بھی ہمیں پھر کرنے کی توفیق دینا جس سے تیری محبت جو ہے نا اس کو ہم حاصل کرتے ہیں، نماز، خیرات، ذکر، اذکار. تو اللہ رب العالمین ادب یہ تعظیم بالکل جائز، جتنی جی چاہے ہو، کوئی خطرہ نہیں. آپ اگر یا رسول اللہ بھی پکارے مگر وہ حضور سے محبت اور شوق کی وجہ، صلاۃ و سلام کے طور پر، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر، کوئی حرج نہیں، ذرا برابر کوئی حرج نہیں. عین ایمان اور دین ہے. اگر پکاریں گے کہ حضور مشکلیں حل کریں، ہماری فریاد سنیں، جیسے بعض لوگوں نے، وہ ان کی اپنی جان نہیں. مشکلیں حل کرنے کے لیے اللہ ہی ہے، اس سے مانگنا محبت، شوق، پیار سے. آپ دن رات الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے، کیوں چیڑ کرتے؟ یہ وہابی حضرات بھی سوچتے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی جو پڑھتے ہیں تشہد میں، اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے؟ اے نبی تجھ پر سلام، ادھر بھی ہے اے نبی تجھ پر سلام، وہی حاضر کا لفظ وہاں ہے علیکہ ایھا، یا ایک ہی حرف ندا. فرق صرف نیت کا. اگر شوق میں، محبت میں، آپ کی یاد میں آپ رو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جتنا جی چاہے کرے، پیاری بات. اگر آپ نے اللہ کی جگہ بٹھا دیا کہ اب اللہ ریٹائر ہو گیا، حاجتیں پوری کرنے کے کام حضور کے تباہ ہو گئے سب. اس لیے آپ فرماتے تھے جب بھی کوئی کہتا کہ آج جالتا نہیں للہ، ایک بندے نے کہہ دیا کہ جو اللہ چاہے آپ چاہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جالتا نہیں للہ، تو نے مجھے یار اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا کہ دو مل کر فیصلہ کرتے، اللہ چاہے اور میں چاہوں. بل قولوا ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہا کرو کہ جو اللہ اکیلا چاہے. تو مشکل کشائی، حاجت روائی یہ اللہ کے لیے رہنے. اور آپ قرآن میں دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ سجدہ بھی اللہ نے کئی شریعتوں میں برداشت کیا. میرے سوا سجدہ کرو، رب سمجھ کر نہیں، ادب کے طور پہ. باپ کو کر دیا، بادشاہ کو کر دیا، کر. فرشتوں نے کیا، یوسف علیہ السلام کو کیا. نبی علیہ السلام کے دین میں کہ لوگ بہانہ بنائیں گے، کریں گے سجدہ پوجا کے لیے، کہیں گے کہ تعلیم نے یہ دروازہ بند کر دیا. مگر دعا کبھی نہیں اجازت دی،
پورا قرآن کھنگال لو، اتنے نبی گزرے تھے، بعد والے کسی نبی نے مشکل بنی تو پکارا کہ اے آدم میرا یہ کام کرا، نو میرا کام، اللہ نے کہا ایک ہی تو کام ہے جو میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا کہ مشکل ہے میں، یہ بھی دوسرے کرنے لگے میں پھر بیکار ہی ہو گیا۔ حاجت روائی کے لیے تو تم نے معبود کو پکارنا، جب حاجتیں دوسرے خام خواہ میرے دفتر کے چکر لگانے تم، اسی لیے مشرک آدمی پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا، اس کے ذکر یہی ہوتے ہیں یا معین الدین چشتی یا فلاں، اللہ نہیں آتا موقع۔ اور جب موحد ہوتا وہ کہتا یار ادب تعظیم کی بات ہوگی تو ہم ان کی خاک پا جو نا پاؤں کی خاک اس ولی کی اپنے سر کا تاج سمجھیں، ہماری آنکھوں کا سرما، انہی کے سامنے دین ملا، مگر خدا کو خدا رہنے دو، بندگی اسی کرو۔ اس لیے پہلی بات جو موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی میں کہی کہ سن لے میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، فاعبدنی۔ اس لیے مشکل کشا سمجھ کر جتنے کام کیے جاتے ہیں کہ اس کا نام جپنا، اس کی نیازیں دینا، اس کے گھر کا طواف کرنا، اس کو یہ سارے میرے، یہ نہ کسی کے لیے کرنا۔ اور دوسری بات جو کہی واقم الصلاۃ بے ذکری، اگر یہ چاہتے ہو کہ میری یاد تمہارے سینے سے نکل نہ جائے، تم کسی وقت بھول نہ جاؤ، راستہ تم نہ بدل لو، تو مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز کو باقاعدگی سے ادا کر رہا ہے، یہ پہلا حکم ہی مل رہا ہے نماز۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بار بار سمجھائی یہ بات کہ دین کی جڑ اور بنیاد نماز ہے۔ اب چونکہ رسم رہ گئی جو ہم پڑھتے ہیں، تھوڑے بہت لوگ دیکھتے ہیں یار اثر تو کوئی نہیں، یہ بھی برے کام کرتے، نماز ہوگی بدنام۔ ورنہ نماز جو ہے قرآن مجید سورہ مریم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، امتیں برباد ہی اس وقت ہوئی ہیں جب نبی کے بعد نالائق نسلیں آ جاتی نا، بعد والے نماز چھوڑ دیتے، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا، بے لگام ہو جاتے ہیں، جو جی چاہتا زنا شراب میں سب آ جاتی ہیں اور تباہ ہو کے رہ جاتی۔ نماز محافظ ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی گشتی چٹھی پڑھتے ہیں، گورنروں کے نام لکھا ان ہم مامورک من الصلاۃ، میں نہیں دیکھوں گا کہ علاقے میں کیا کیا محکمے چل رہا ہے، میرے نزدیک سب سے پہلا کام ہوگا کہ مسجدیں ہیں، امام ہیں، بعد نماز ہو رہی ہے، اذانیں، اہم کام جو نماز، جو نماز قائم کرے گا گورنر، میں سمجھوں گا اس نے باقی دین کی حفاظت کی۔ جہاں نماز ہی نہیں ہوگی میں کہوں گا فواز لما سواز جا، جب نماز برباد ہے باقی دین کیا ہوگا۔ اس لیے دین میں جو ہے نا ساری خرابیوں کے باوجود آخری نشانی کہ اگر حکمران نمازیں باقاعدگی سے ادا کر رہے ہیں، ملک میں نماز کا انتظام انہوں نے رکھا ہوا، ابھی وہ کافر نہیں ہو، ان کی حکومت کو برداشت کرو، اور جب نماز چھوڑ دیں رسول اللہ نے فرمایا ان کے خلاف تلواریں اٹھا لیں۔ اب وہ کون سے مسلمان حکمران ہیں، نماز تک نہیں پڑھتے۔ اور اسی لیے حکمران جو تھا خلیفہ وقت گورنر، ان کا کام تھا کہ جمعہ کی نماز خود پڑھائیں، خطبہ دیں۔ امیر المومنین آپ آئے اور حج کے موقع پر بھی میدان عرفات میں خود خطبہ، اس طرح ہوتا تھا کہ ایک نابینا عالم کو کھڑا کر دو، دین کی مٹی پلیت کر دی، وہ خلیفے گھر میں بیٹھ گئے، نابینا عالم خطبہ دے رہا حج کا ہے۔ یہ ذمہ داری تھی کہ جس طرح سر پر تاج پہننا، تخت پر بیٹھنا بادشاہ کے لوازم میں نا، نماز کی امامت خطبہ جمعہ یہ بادشاہ ہونے کا لازمہ، مسلمان و حاکم اسی تک۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیچاروں نے کہہ دیا ہم فتویٰ کتابوں میں ہوئی ہے مگر عمل نہیں ہو سکتا، کہ اگر سلطان خود نہ آئے جمعہ میں یا اس کا نائب نہ ہو تو کوئی آدمی خطبہ نہیں دے سکتا، نہ نماز جمعہ ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں بعد میں زور پڑو، یہ جمعے مشکوک ہو گئے، یعنی اتنی ضروری بات تھی نماز۔ تو اللہ نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ میں یاد رہوں، اللہ کی یاد انسان کو بچاتی ہے، جب انسان اللہ کو بھولتا اسی وقت بھٹک جاتا، بدکاریاں بھی کرتا، رشوت بھی کھاتا، دماغ سے خیال ہی نکل گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے اس کو حساب دینا۔ ایک روایت جب میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھے، اپنے شاگرد سے کہا انہوں نے اے اسحاق جب تو گناہ کرتا تو بتا، اس وقت یہ مانتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، اگر نہیں مانتا تو کافر ہو گیا، اور اگر مانتا ہے تو تو نے اللہ کی اتنی شرم بھی نہ کی جتنی تیرا کوئی بھائی یا دوست تجھے دیکھتا ہوتا، تو حیا کر، تو نے تو اللہ تعالیٰ کو اسے بھی گرا دیا کہ اللہ دیکھ رہا تو نے شرم نہیں کی۔ اس لیے اللہ کہتا مجھے جب بھول جاتے ہو تو گمراہ ہو جاتے، شیطان لے جاتا تمہیں ذکر، جو مجھے یاد رکھتا شیطان اس کے پاس نہیں آتا۔ تو فرمایا موسیٰ دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر مجھے یاد رکھنا تو نماز باقاعدگی سے۔ اب یہ کہہ دیتے ہیں کہ بدماش لوگ نماز کے بارے میں قائم کرنے کا حکم، وہ قائم کرنے کا نہ حکم دیتا قرآن جھوٹا ہو جاؤ۔ تم روتے ہو کہ نماز پڑھنے کا، پڑھنا کیا کہ رسم کے طور پر پڑھ لی، قائم کیا کہ اس میں کوئی خامی نہ رہ جائے۔ عربی زبان میں جب کہتے ہیں اقامت الشیء، اس نے ایک چیز کو بالکل سیدھا کھڑا کر دیا، نہ ادھر جھکی ہوئی نہ بالکل اس کا ٹیڑھ ختم کر دی۔ توفیت الشیء حق، کسی شے کا حق ادا کریں،
قرآن مجید میں پڑھتے ہیں ہم اقیم الوزن، وزن کو قائم کرو. تو وزن قائم کرنا کہ دل میں نہ کوئی چیز تولو نہ تکڑی نہ، بس میں نے قائم کر لی. بدماش لوگ، وہ تولنے کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ ترازو بھی خراب، بات بھی غلط، تولنے میں ٹھونگا وہ قائم نہیں. اور اگر جیسے حق ہے تولنے کا ادا کیا پھر کہیں گے وزن کو سن قائم کر. کہیں آتا کونوا قوامین بالقسط، انصاف کو قائم کرنے والا. نہ کوئی جج بیٹھے، نہ گواہ آئے، نہ مقدمہ قائم ہو گئی جی دل سے. کیسی بدماشی کرے وہ، نہ جج رشوت لے، نہ پریشر قبول کرے، گواہ جھوٹی گواہی، پورے عدل انصاف سے فیصلہ ہو، عدل قائم ہوگا. اسی لیے کہا نماز قائم کرنی ہے، خامی نہیں رہنے دینی ہے. وقت پر پڑھنی ہے، باجماعت پڑھنی ہے، ہمیشہ پڑھنی ہے، سمجھ سوچ کر پڑھنی ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنی. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جلدی جلدی رکوع سجدے کیے. اس کو بلا کر کہا کتنی مدت سے یہ نماز پڑھ رہا؟ اس نے کہا 40 سال. فرمایا اگر اسی پر تو مرا تو تیری موت محمد رسول اللہ کے دین پر نہیں ہوگی، تو بے ایمان مرے گا. یہ نماز ادا کر، جب تو پڑھے تو پتہ چلے کہ جس دنیا کو بھول گیا. اور اسی لیے بے شک ایک مرتبہ رفع ایمان کرتے ہیں حنفی حضرات، کوئی زیادہ کرتے ہیں. وہ پہلے جب کھڑا ہوتا، پہلے بارگاہ الہی میں کھڑے ہوتے، پہلا کام ہاتھ اٹھا کر کہتا کہ میں زمین آسمان کی ہر شے سے بری ہوگی، کوئی شے اس وقت میرے سامنے نہیں، زمین و آسمان کو میں نے چھوڑ دیا. ہاتھ اٹھانا آپ سمجھے نا، دست برداشت. جھگڑا ہو رہا میرا خادم صاحب کا، میں اس طرف کھینچتا ہوں، یہ اپنی طرف ایک چھوڑ دیتا کہ چلو جی میں نے اپنے ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھا لی، دست برداری، فارسی میں دست برداری بالکل رفع ایمان کے ترجمہ، دست بردار ہو گیا کہ میرا کوئی دعویٰ نہیں، میرے پاس کوئی نہیں، سب تیرا فضل اور مہربانی. اور جو امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا، مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ، شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا جو کہتے ہیں کہ پہلے ہاتھ اٹھائے پھر نیچے لٹکائے، باندھنے سے پہلے نیچے، اور نیچے لٹکا کر ہاتھ بھی ہتھیلیاں یہ پیچھے کی طرف، جیسے پیچھے کسی چیز کو پھینکتا نا کہ میں نے اس چیز کو اپنے پسے پشت پھینکا. یہ ساری دنیا جو ہے نا اب میری پشت کے پیچھے، میرے ذہن میں ان کا ذرا خیال نہیں، صرف ایک رہ گیا اللہ اکبر، وہ اللہ بڑا ہے اس کا. ایسی نماز کوئی پڑھے شروع سے آخر میں، کوئی دنیا کا خیال نہیں ہے اس سے، تو اس نے ہاتھ اٹھا دیے، وہ پیچھے پھینک دی تھی، اس چکر میں پڑ گیا. تو چلو بات ختم ہو رہی. میں نے ایک شخص کا پڑھا، بہت نیک آدمی تھے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے رفیع الدین صاحب، ایک بیٹے ہیں ایک شاگرد تھے مراد آباد. انہوں نے اپنا حج کا سفر نامہ لکھا، جو سفر نامے ملتے ہیں نا انڈیا میں کہ حج کے حالات، وہ ان کا ملتا ہے رفیع الدین مراد آباد. وہ دیکھتے ہیں میں جب گیا بمبئی کی طرف، وہاں سوار ہونا تھا بحری جہاز میں، تو راستے میں جس جگہ جاتا پتہ چلتا کہ یہ فلان نیک آدمی کی خبر ہے یا اس کا مکان ہے، میں وہاں جاتا دعا کرتا. تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک محمد نافع بزرگ گزرے، ان کے بارے میں نے کہا ان کی کیا بات؟ تو کہا انہوں نے کہ یہ باشندے تھے، کپڑا بننے کا کام کرے، جن کو ہم جلائے کہہ دیتے. عادت یہ تھی کہ جب اذان کان میں پڑتی جناب بے شک ایک دھاگا رہ گیا ہوتا کہ صرف اتنی کسر ہے، کپڑا چھوڑ دیتے کہ اللہ کا نام آ گیا، اس سے پیرا کیا نام، ایک دن نہیں چھوڑا، سستی ہو گئی. اور جب وہ گئے مسجد میں تو انہوں نے ڈول لٹکایا پانی نکالنے کے لیے، تو ڈول میں پانی نہیں آیا، اشرفیاں آئی، سونے کے پاؤنڈ آئے. تو بجائے خوش ہونے کے کہ آج نماز قبول ہوئی، پانی جو نا دوبارہ پھینکا اور سجدے میں گئے. بڑا روئے کہ میرے جرم کی سزا ملی کہ میرے نام کا اتنا ادب کرتا تھا، آج دھاگا مکمل کرتا رہا. ابراہیم الصادق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں ابو مسلم خراسانی، انہوں نے شہید کیا. وہ سنار تھے، ایک ضرب کا حدیث میں آتا ہے کہ صرف ایک ضرب لگا دینا تو زیور مکمل ہو جاتا، نہیں چھوڑ دیتے تھے وہاں کہ مؤذن نے کہہ دیا اللہ اللہ سے بڑا آپ کون ہے کہ میں اس میں لگا. یہ وہ نماز تھی. بات یہی ختم کرنے پھر آگے انشاءاللہ در آقین الصلاۃ اور ذکری. موسیٰ اگر مجھے یاد رکھنا نا نماز ٹھیک ٹھیک کیسے ادا کرتا رہے، اور اسی کی تشریح سید کائنات فخر موجودات فضا ابی امی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لوگوں کسی کے گھر کے سامنے دریا بہ رہا اور 5 مرتبہ مل کر نہائے، کوئی مہر رہ گی؟ لوگوں نے کہا نہیں. فرمایا فضا علیہ مثل الصلوات الخمس، 5 نمازوں کا بھی یہی حال ہے، 5 مرتبہ مل کر دھوئے، غفلت کا محل کیوں نہیں دور ہوگا، اللہ کی یاد کیوں نہیں سمائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.